مسرور صغرا، اسسٹنٹ پروفیسر CM کالج دربھنگا، شعبہ اردو۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے اردو کی ابتدا سے متعلق محمود شیرانی کے نظریات۔ آپ دیکھیں کہ اردو زبان و ادب کے عظیم محققین میں پروفیسر حافظ محمود شیرانی کا نام ہمیشہ عزت و احترام کے ساتھ لیا جائے گا۔ شیرانی صاحب کی تحقیق اگرچہ یورپی تحقیق کے جدید اصولوں پر مبنی نہیں ہے، لیکن اردو زبان و ادب کے حوالے سے ان کا کام یقیناً ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حافظ محمود شیرانی کو زیادہ شہرت ان کے ایک لسانی دعوے نے دی۔ ان سے منسوب کر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اردو زبان پنجابی سے ماخوذ ہے یا آسان لفظوں میں اردو پنجابی زبان سے نکلی ہے۔ اس دعوے میں حقیقت ہے یا نہیں، لیکن بلا تحقیق اس کی حمایت اور اس کی مخالفت نے اس کو بے حد مقبول ضرور بنا دیا ہے۔ اس دعوے کے حق اور اس کی مخالفت میں بے شمار صفحات سیاہ کیے گئے، لیکن ماں سوائے شوکت سبزواری کے کسی نے بھی اس کا حقیقی اور بے تعصب جائزہ نہیں لیا۔ شیرانی صاحب کے تحقیقی کام کی وقت اور اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن شیرانی صاحب ماہر لسانیات نہیں تھے اور نہ ہی انہوں نے کہیں سے لسانیات کی بنیادی تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کی ساری تحقیق لفظوں کی تلاش و تقابل میں نظر آتی ہے۔ اس مقالے میں حافظ محمود شیرانی صاحب کے مقالے پنجاب میں اردو کے چند پہلوؤں کو بعد از تحقیق پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حافظ محمود شیرانی صاحب پنجاب میں اردو زبان کے ادب کا ارتقائی مطالعہ کر رہے تھے کہ نصیر الدین ہاشمی صاحب کی کتاب دکن میں اردو شائع ہوئی۔ اس کتاب میں اگرچہ یہ دعویٰ تو موجود نہیں ہے کہ اردو زبان دکنی سے نکلی ہے یا پھر دکن ہی میں پیدا ہوئی اور دکن سے پورے ہندوستان میں پھیلی، لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کچھ ذہنوں میں جو علم لسانیات سے واقفیت نہیں رکھتے تھے، انہوں نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ چونکہ اردو ادبیات کی ابتدا دکن سے ہوئی ہے، اس لیے اردو زبان کا آغاز بھی یہیں سے ہوا۔ اسی دور میں کئی ایک مصنفین میں جو کہ ماہر لسانیات نہیں تھے، اردو اور پنجابی زبان کی قربت کی باتیں شروع کی ہوئی تھیں۔ اس بحث میں علامہ اقبال تک شریک ہوئے، جنہوں نے پنجاب میں کچھ مسائل اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا۔ ایسے میں پروفیسر مسعود حسین خان کی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو منظر عام پر آئی، جس میں ہریانوی کو اردو زبان کا ماخذ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان کی اسی کتاب سے یہ اقتباس ملاحظہ ہو کہ ہندو آریائی لسانیات میں اس عہد کا سب سے بڑا کارنامہ گریرسن کا عظیم الشان لسانی جائزہ ہے۔ گریرسن نے سب سے پہلے بالتفصیل ان قیاس آرائیوں کا ازالہ کیا جو ہمارے زبان کے کیندے کے متعلق بغیر سوچے سمجھے کی گئی تھیں۔ اس نے ہند آریائی زبان کے تاریخی تسلسل کی نشاندہی کی اور جدید ہند آریائی زبانوں کے باہمی رشتوں کو معلوم کرنے کی کوشش کی۔ پروفیسر حافظ محمود شیرانی اسلامیہ کالج لاہور نے اپنی گراں قدر کتاب پنجاب میں اردو اور پنجابی دونوں سے متعلق اپنی بعض نہایت اہم اور دلچسپ لسانی پہلوؤں پر بحث کی ہے۔ ان کے اہم لسانی دلائل ان کی بنا پر وہ اردو کو نسبت برج بھاشا کے پنجابی سے زیادہ قریب اور مشترک قرار دیتے ہیں۔ دو قسم کے ہیں۔ پہلی قسم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پنجابی اور اردو دونوں ایک ہی اصول کے تحت لسانی اور نحوی ارتقاء پاتے رہے ہیں۔ فاضل مصنف نے اس سلسلے میں کئی دلچسپ مثالیں اور حوالے پیش کیے ہیں۔ ان کی دوسری دلیل سے واضح ہوتا ہے کہ اردو میں چند اجزاء ایسے ہیں جن کا حوالہ سوائے پنجابی کی کسی اور زبان میں نہیں، مگر یہ خصوصیتیں براہ راست تعمیر زبان سے تعلق رکھتی ہیں۔ موجودہ اردو میں ان کا کوئی وجود نہیں، وہ صرف قدیم دکنی کارناموں میں نظر آتی ہیں۔ پروفیسر شیرانی نے جو مواد پیش کیا ہے نہایت مفید اور اردو کی تخلیق و آغاز سے متعلق مفید نتیجوں پر پہنچنے کے لیے کافی معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ پروفیسر شیرانی کے نظریے پر تنقید کرتے ڈاکٹر شوکت سبزواری لکھتے ہیں کہ اردو اور پنجابی ان تمام لسانی مشابہتوں کے باوجود جن کا ذکر مولانا محمود شیرانی تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب میں کرتے ہیں، مزاج اور ساخت کے اعتبار سے مختلف زبانیں، ان میں اصلی اور نسلی امتیازات ہیں جو ان کے مختلف الاصل ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور صاف صاف شغلی کھاتے ہیں کہ زبانیں ایک گھرانے کی نہیں دو گھرانوں کی ہیں، ایک نسل کی نہیں دو نسل کی ہیں۔ محمود شیرانی کا نظریہ زیادہ قابل غور ہے۔ انہوں نے پنجاب میں اردو کے عرض حال میں لکھ دیا ہے کہ اس سے پہلے شیر علی خان سرکوش نے اپنے تذکرہ اعجاز سخن میں اردو کے آغاز کو سرزمین پنجاب سے منسوب کیا۔ کسی نے اس تذکرے کو دیکھنے کی زحمت نہ کی بجز ڈاکٹر عبدالغفار شکیل کے۔ انہوں نے خبر دی کہ جو نظریہ شیرانی سے منسوب ہے دراصل ان سے پہلے اعجاز علی سرکوش نے
اسے بیان کیا ہے۔ شیرانی نے اس نظریے کو مفصل اور مدلل پیش کر کے پایا اعتبار کیا۔ ان کی بیشبہ تصنیف پنجاب میں اردو کے دیباچے میں ان کے نظریے کا خلاصہ ملتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پروفیسر شیرانی اردو کے آغاز کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم اردو کے آغاز کو شاہجہاں یا اکبر کے دربار اور لشکرگاہوں کے ساتھ وابستہ کرنے کے عادی ہیں، لیکن یہ زبان اس زمانے میں بہت قدیم ہے، بلکہ میرے خیال میں اس کا وجود انہی ایام سے ماننا ہوگا جب سے مسلمان ہندوستان میں آباد ہیں۔ اردو کے آغاز کے متعلق میر امن، سر سید، امام بخش صہبائی، محمد حسین آزاد وغیرہ کی آراء نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ بیانات جو ہمارے تذکرہ نگار ایک دوسرے سے نقل کرتے آئے ہیں حقیقت سے بہت دور ہیں۔ ہمیں ان کو صرف بزرگوں کے تبرک کے طور پر تسلیم کرنا چاہیے، ورنہ کیا اکبر اور شاہجہاں سے پہلے دلی نہیں تھی، یا ہندو مسلمان نہ تھے، یا لوگ سودا سلف نہیں لیتے تھے، یا مختلف قومیں ایک ساتھ رہ سہ کر کاروبار کرنا نہیں جانتی تھیں؟ پھر اکبر شاہجہاں کے عہد کے ساتھ کیا خصوصیت ہے کہ اردو کی بنیاد رکھی جائے؟ اصل یہ ہے کہ اردو کی داغ بیل اسی دن سے پڑنی شروع ہو گئی جس دن سے مسلمانوں نے ہندوستان میں آ کر اپنا اسے جائے وطن قرار دیا۔ پروفیسر شیرانی کی مذکورہ رائے پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر شوکت سبزواری اس طرح خیال کرتے ہیں، اس کا اپنے اظہار کرتے ہیں کہ مسلمان اہل علم نے اردو کا سنگ بنیاد دہلی میں رکھ کر اس کی نشو و نما غوریوں کے عہد میں دکھایا اور شاہجہاں کے عہد میں پروان چڑھایا۔ مولانا شیرانی پنجاب کو اس کا مولد بتاتے ہیں اور غزنویوں کے عہد میں اسے پھلتا پھولتا دکھائی دیتے ہیں۔ بات ایک ہی ہے، مولانا شیرانی عام مسلمان اہل علم کے خلاف اردو کی قدامت کے قائل ہیں۔ وہ اس کے آغاز کو مغلوں یا خلجیوں سے پیچھے پلٹا کر غزنویوں کے عہد تک لے گئے۔ پروفیسر شیرانی اردو کے آغاز کے متعلق مزید لکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ مغربی ہندی جس کی برج بھاشا ہریانی، راجستھانی، پنجابی اور اردو شاخیں ہیں، قدیم پراکرت سوراسینی شورسینی کی یادگار ہے، لیکن جس زبان سے اردو ارتقا پاتی ہے وہ نہ برج ہے، نہ ہریانی اور نہ قنوجی ہے۔ وہ زبان ہے جو صرف دہلی اور میرٹھ کے علاقوں میں بولی جاتی تھی۔ ہمیں یہ تحقیق معلوم نہیں کہ جب مسلمان دہلی میں آباد ہوئے اس وقت اس علاقے میں کیا زبان بولی جاتی تھی۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ دہلی کی قریب 3 زبانوں یعنی ہریانوی، برج اور راجستھانی کا سنگم ہوتا ہے، اور گریرسن نے تو صاف دہلی کو ہریانوی زبان کے علاقے میں شامل کر دیا ہے، مگر راغب کی رائے میں ہریانوی کوئی علیحدہ زبان کہلانے کی مستحق نہیں، بلکہ پرانی اردو ہے، یعنی وہی اردو ہے جو 11ویں صدی ہجری میں خود دہلی میں بھی بولی جاتی ہے۔ خیر، آپ دیکھیں کہ اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے، اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے جاتے ہیں، اس سے ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں۔ مذکورہ بالا پہلی بات کے متعلق عرض کرنا ہے کہ مغربی ہندی کی شاخیں برج بھاشا، ہریانی، بندیلی، قنوجی اور کھڑی بولی ہیں۔ نیز یہ کہ مغربی ہندی شورسینی اپبھرنش کی جانشین ہے، اور شورسینی اپبھرنش شورسینی پراکرت کی، راجستھانی اور پنجابی مغربی ہندی کی شاخیں نہیں ہیں۔ البتہ یہ دونوں شورسینی اپبھرنش کی شاخیں ہیں، کیونکہ شورسینی اپبھرنش سے ہی مغربی ہندی، راجستھانی، پنجابی وغیرہ زبانیں وجود میں آئیں۔ دوسری بات یہ تو درست ہے کہ جس زبان سے اردو ارتقا پاتی ہے وہ نہ برج ہے، نہ ہریانی اور نہ قنوجی، مگر یہ درست نہیں کہ اردو جس زبان سے ارتقا پاتی ہے وہ صرف دہلی اور میرٹھ کے علاقوں میں بولی جاتی تھی۔ خود ان کے اس بیان میں تضاد ہے، جیسا کہ پوائنٹ نمبر سے جیسا کہ ظاہر ہے کہ یعنی اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں بلکہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے، اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے جاتے ہیں، اس سے ضروری ہے کہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں۔ تیسری بات یہ کہ ہریانی اور نوائے دہلی کی دوسری بولیاں برج، کھڑی وغیرہ مسلمانوں کی فتح دہلی کے بعد کا ارتقاء ہیں، اس لیے اس وقت تک نہ تو ہریانی کا مکمل ارتقاء ہوا تھا نہ ہی اردو کا، تو پھر ہریانی کو اردو کی شاخ کے تحت تصور کیا جا سکتا ہے۔ پروفیسر شیرانی نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ دہلی میں مسلمانوں کی آمد کے وقت کون سی زبان بولی جاتی تھی۔ اس کا جواب بھی انہوں نے خود ہی دے دیا ہے کہ وہ راجستھانی ہوگی یا برج، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں بھی اس کو غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ نہ تو وہ راجستھانی ہے اور نہ ہی برج، بلکہ بقول پروفیسر مسعود حسین خان اس عہد کی قدیم اپبھرنش کی روایات میں جڑی ہوئی زبان ہے۔ اپنے نظریے کی تائید میں شاید شیرانی کی سب سے کمزور دلیل ہے کہ پنجابی مسلمانوں کی آمد سے قبل کے دوآبا کے بالائی حصوں کی زبان برج بھاشا تھی، حالانکہ اس وقت تک برج کا ارتقاء بھی پورے طور پر نہ ہو سکا تھا۔ اس کے ثبوت میں وہ فتح دہلی کے 350 برس بعد کے 2 مصنفوں شیخ عبدالقدوس گنگوہی اور مخدوم بہاؤالدین کی تحریروں کا حوالہ دیتے ہیں۔ پروفیسر مسعود حسین خان نے اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو میں پروفیسر شیرانی کے نظریے پر تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پروفیسر شیرانی نے اپنی تصنیف پنجاب میں اردو میں بعض تاریخی مفروضات کی بنا پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کھڑی اور ہریانی پنجابی مسلمانوں کے داخل دہلی کے بعد ظہور پذیر ہوئی ہیں۔
پروفیسر شیرانی کی کتاب سے ایک اقتباس ملاحظہ کریں کہ 4ویں صدی کے اواخر میں محمودی حملوں کا آغاز ہوتا ہے اور تمام پنجاب آل ناصر کے زیر اقتدار آ جاتا ہے۔ آل غزنہ کی حکومت تقریباً 170 سال تک رہتی ہے۔ اگر آل غزنہ سے بیشتر مسلمانوں کو کسی ہندی زبان کے اختیار کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تو اس عہد میں جو خاصا دراز ہے وہ پنجاب میں کوئی نہ کوئی زبان سرکاری، تجارتی و معاشرتی اغراض سے اختیار کر لیتے ہیں، جن کو غوریوں کے عہد میں جب دارالسلطنت لاہور سے دہلی جاتا ہے، اسلامی فوجیوں اور دوسرے پیشہ ور اپنے ساتھ دہلی لے جاتے ہیں۔ دہلی میں یہ زبان پھر جو دوسری زبانوں کے دن رات کے باہمی تعلقات کی بنا پر وقتاً فوقتاً ترمیم قبول کرتی رہتی ہے اور رفتہ رفتہ اردو کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ مندرجہ بالا اقتباس کے متعلق صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی سمجھا جا سکتا ہے کہ مسلمان پنجاب میں جو زبان اختیار کرتے ہیں اور جس کو اسلامی فوجیوں اور دوسرے ہمیشہ اپنے ساتھ دہلی لے جاتے ہیں، وہ شورسینی اپبھرنش اور اس کی عوامی شکل مغربی ہندی سے ہے، جس میں سے جدید ہند آریائی زبانوں کے بیج پھوٹنا شروع ہو گئے تھے۔ اس وقت تک برج بھاشا کو کوئی واضح روپ متعین نہیں ہوا تھا، اس لیے یہ کہنا تو مناسب نہیں کہ برج کے اثرات سے ترمیم ہوئی۔ ہاں، یہ کہنا درست ہے کہ اردو کی نمایاں شکل دہلی جا کر ہی سامنے آئی۔ پروفیسر مسعود حسین خان رقم طراز ہیں۔ پنجاب پر غوریوں کے حملے 1148 عیسوی شروع ہو جاتے ہیں اور 1193 عیسوی میں بالآخر محمود غزنوی دہلی کے آخری ہندو سمراٹ پر پرتھوی راج کو شکست فاش دینے کے بعد دہلی اور اجمیر پر قابض ہو جاتا ہے۔ دہلی اس کے بعد ہندوستان کا دارالسلطنت قرار پاتا ہے۔ پروفیسر شیرانی نے لاہور سے دہلی کو پایہ تخت کے اس انتقال پر بہت زور دیا ہے، حالانکہ یہ محمد تغلق کے انتقال پایہ تخت کی طرح نہ تھا جس نے دہلی اور اس کے اطراف کی بیشتر آبادی کو یکلخت گرم سفر ہو جانے کا حکم دیا ہے۔ لاہور اس کے بعد بھی پنجاب کے صوبہ کا صدر رہا، اس لیے دہلی بسنے کی یہ معنی نہ تھے کہ لاہور اجاڑ دیا گیا تھا۔ تاریخ سے اس کی شہادت نہیں ملتی کہ لاہور کی آبادی نے کبھی بھی بڑے پیمانے پر دہلی کو ہجرت کی ہو۔ مسعود صاحب کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ لاہور سے دہلی کو پایہ تخت کا انتقال محمد تغلق کے انتقال پایہ تخت کی طرح نہ تھا، اور یہ بھی درست ہے کہ دہلی بسنے کے یہ معنی نہ تھے کہ لاہور اجاڑ دیا گیا تھا، مگر شیرانی کے مندرجہ ذیل بیانات بھی حقیقت پر مبنی نظر آتے ہیں۔ خطے پنجاب کے باشندے اپنی قد و قامت اور طبعی جرأت کی بنا پر فوجی خدمات کے لیے بہت موزوں اور مناسب ہیں، اس لیے سلطان محمود نے جو فوج ہندوؤں سے انتخاب کی وہ تمام پنجابی تھی۔ اس کی جانشین بھی پنجابی فوجیں رکھتے تھے۔ جب دہلی کی طرف مراجعت ہوئی تو ایک بڑی تعداد پنجابیوں کی تھی۔ جب معز الدین اور اس کے ولی قطب الدین ایبک نے چند سال کے عرصے میں اجمیر، ہانسی، سرستی، کوہرام، میرٹھ، دہلی، بدایوں، قنوج، بنارس، گوالیر، کالنجر، اودھ اور مالو فتح کر لیے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس نئے علاقے کے انتظام کے لیے ان کو کس قدر آدمی درکار ہوئے ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر شہر میں ان کو اپنی چھاونی رکھنی پڑی ہوگی۔ چاروں طرف طاقتور ہندو راجا موجود تھے جن کو قدرتاً مسلمانوں سے عداوت تھی، اس لیے ہمیں ماننا پڑے گا کہ ان ایام میں شمال سے لوگ بڑی تعداد میں ہجرت کر کے ہندوستان کی طرف چلے گئے ہیں، اور ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ لاہور چونکہ پرانا دارالسلطنت تھا اس لیے ضروری ہوا کہ یہاں کے لوگ تبدیلی دارالسلطنت کے وقت بتقریب ملازمت اور تجارت و دیگر خدمات زیادہ تعداد میں جائیں۔ قطب الدین ایبک کے ساتھ جو لوگ ہجرت کر کے دہلی آ گئے ہیں، اگرچہ یوں تو ان میں مختلف اقوام شامل تھیں، مثلاً ترک جو بڑے عہدوں پر ممتاز تھے، خراسانی جو مناسب دیوانی پر سرفراز تھے، خلجی، افغان اور پنجابی، لیکن ان میں زیادہ تعداد مخروط ذکر کی تھی جو فوجی اور دیوانی خدمات کے علاوہ زندگی کے اور پیشوں پر بھی متصرف تھے۔ اس سے قبل اشارہ کیا جا چکا ہے کہ سندھ میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے اختلاط تھے۔ اگر کوئی زبان نہیں بنی تو غزنوی دور میں جو 170 سال پر آبی ایسی مخلوط یا بین الاقوامی زبان ظہور پذیر ہو سکتی ہے۔ اردو چونکہ پنجاب میں بنی اس لیے ضروری ہے کہ وہ یا تو موجود پنجابی کے مماثل ہو یا اس کی قریبی رشتہ دار ہو۔ بہرحال قطب الدین کے فوجی اور دیگر متوسلین پنجاب سے کوئی ایسی زبان اپنے ہمراہ لے کر روانہ ہوتے ہیں جن میں خود مسلمان قومیں ایک دوسرے سے تکلم کر سکیں اور ساتھ ہی ہندو اقوام بھی اس کو سمجھ سکیں اور جس کو قیام پنجاب کے زمانے میں وہ بولتے رہے۔ سرزمین پنجاب کے لسانی اثرات کو پروفیسر مسعود حسین خان نے بھی ماننے پر مجبور نظر آتے ہیں۔ اردو کتاب میں بنیادی بولی ہے، اس کا تعلق نواح دہلی ہی سے ہے، لیکن اس میں شک نہیں کہ سلاطین دہلی کے عہد میں اس پر پنجاب کی زبان کا گہرا اثر رہا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ابتدائی سلاطین دہلی کے عہد کی حیثیت ایک فوجی چھاونی سے زیادہ نہیں تھی، اور اس کا اعتراف مسعود حسین خان نے بھی کیا ہے۔ پروفیسر مسعود حسین خان کی کتاب
میں وہ لکھتے ہیں کہ پروفیسر شیرانی نے پنجاب میں اردو لکھتے وقت اس لسانی حقیقت کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے کہ راجستھانی اور گجراتی کی طرح پنجابی کا تعلق بھی کسی زمانے میں زبانوں کی بیرونی شاخ سے تھا جس کے اثرات کی نشاندہی آج بھی کی جا سکتی ہے۔ بات کو اس پر اندرونی زبان کا اس قدر گہرا اثر پڑا کہ اس کی صورت بدل گئی۔ مذکورہ بالا اعتراض کے متعلق صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ جدید ہند آریائی زبانوں کی تقسیم کے سلسلے میں انہوں نے گریڈسن کی اندرونی اور بیرونی تقسیم کو غلط قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ چنانچہ ہمیں یہاں گریڈسن سے اختلاف کرتے ہوئے چٹرجی کی اس رائے سے متفق ہونا پڑتا ہے کہ اندرونی بیرونی زبانوں کی تقسیم لسانی اعتبار سے اتنی ہی محمل ہے جتنی کی تاریخ استدلال ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اردو اور پنجابی زبانوں کی ولادت گاہ ایک ہی مقام ہے، دونوں نے ایک ہی جگہ تربیت پائی ہے اور جب سیانی ہو گئی ہیں تب ان میں جدائی واقع ہوئی ہے۔ ان متضاد بیان پر تفصیلی گفتگو کی جا چکی ہے، ان سب کو یہاں دہرانا ضروری نہیں، البتہ مختصر طور پر اتنا کہہ دینا ضروری ہے کہ ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ اردو جس زبان سے ارتقا پاتی ہے وہ زبان ہے جو صرف دہلی اور میرٹھ کے علاقوں میں بولی جاتی تھی، دوسری جگہ وہ کہتے ہیں کہ یہ زبان اسلامی دور میں دہلی کے اثرات میں بنتی ہے، تیسری جگہ کہتے ہیں کہ اردو پنجاب میں بنی اور وہاں سے مسلمانوں کے ساتھ دہلی گئی۔ ان بیانات سے اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ ان کا ذہنی سلسلے میں واضح نہیں، اس سے متضاد باتیں ایک ساتھ کہہ رہے ہیں۔ دراصل ان کے پیش نظر اردو زبان کی حقیقت کا کھوج لگانا نہیں تھا، بلکہ وہ اس کوشش میں تھے کہ پنجاب میں اردو زبان و ادب کے ذخیرے کو جمع کریں۔ اس کام کو کرتے کرتے جب انہوں نے دیکھا کہ اردو کا مولد کچھ دوسرے علاقوں کو بتایا جا رہا ہے تو انہوں نے بھی اپنی تحقیق میں سے زبان کا موازنہ پنجاب میں بولی جانے والی زبان سے کرنا شروع کیا، اور اردو اور پنجابی دونوں پر فارسی اور عربی کے اثرات موجود ہیں اور ذخیرہ الفاظ میں بیشتر حصہ اس سے مماثلت رکھتا ہے کہ دونوں زبانوں نے یہ حصہ فارسی اور عربی سے لیا ہے۔ شیرانی صاحب اس نقطے کو نہ سمجھ سکے اور اپنا سارا زور انہوں نے ان الفاظ کی مماثلت و قربت ثابت کرنے میں صرف کر دیا، اور بعد کے نام نہاد نقادوں نے علم لسانیات کے سمجھے بغیر ان کے نظریے کی حمایت شروع کر دی۔ اردو زبان اور پنجابی زبان کا ایک رشتہ موجود ہے کہ یہ دونوں زبانیں صدیوں سے ایک ہی خطے میں بولی جا رہی ہیں، اور ان دونوں زبانوں نے فارسی اور عربی کے توسط سے ایک دوسرے سے استفادہ بھی کیا ہے اور ایک دوسرے پر نثر انداز بھی ہوئی ہیں، خصوصاً صوفیاء کرام نے جو زبان تبلیغ کے لیے استعمال کی وہ اردو اور پنجابی کی ملی جلی شکل ہے۔ آپ دیکھیں کہ اردو زبان پراکرتوں سے ترقی کر کے اب ہرشوں سے بننے والی اس زبان کی جدید شکل ہے جو پنجاب سے لے کر دہلی تک عوام بولتی تھی۔ صوفیہ مبلغین نے اس بولی میں بیرونی اثرات یعنی فارسی اور عربی کے الفاظ اور تراکیب شامل کی اور کئی صدیوں کی قراءت پر اس کو سینچنے کے بعد موجودہ شکل دی۔ اسے دربار اور شورا نے شعوری کوشش سے جدید شکل دی۔ اس بولی کی خام صورت دکن میں دکھائی دیتی ہے، پھر شمالی ہند میں خواص کی توجہ اور لکھنؤ میں دربار اور شورا کی مسلسل محنت نے اسے ایک مکمل ادبی زبان کی صورت دی، اور انگریزوں نے فارسی دشمنی کی بنا پر اس کی سرکاری سرپرستی کی اور اسے درسی کتابوں کی زبان بنا دیا۔ یوں یہ بولی زیادہ ترقی کرتی گئی اور آخرکار پوری خطے کے لینگو افریقائی تاریخی نویسوں نے اس زبان کو اپنے خطے کی زبانوں سے منسوب کرنا شروع کیا۔ ان میں سب سے اہم نام حافظ محمود شیرانی کا ہے۔ انہوں نے صرف اس بات کو بنیاد بنا کر کہ دہلی سے پہلے مسلمان افواج لاہور میں رہے اور وہاں سے دہلی گئے اس لیے اردو زبان دہلی سے پہلے لاہور میں بولی جاتی تھی، اور لاہور کی زبان چونکہ پنجابی تھی اس لیے اردو زبان بھی پنجابی سے ماخوذ سمجھی جانے کا نعرہ لگایا، اور اس کے جواب میں ہر خطے اور علاقے کے لوگوں نے اردو کو اپنے خطے کی زبان اور اپنی زبان سے ماخوذ قرار دینا شروع کر دیا۔ یوں کسی نے کہا کہ اردو سندھی سے نکلی، کسی نے کہا کہ اردو گجراتی سے نکلی، کسی نے کہا کہ اردو کشمیری سے نکلی، کسی نے کہا کہ اردو پشتو سے نکلی، اور کسی نے کہا کہ اردو ہند سے نکلی۔ کیا ان سب کو یہ عالمگیر لسانی حقیقت معلوم نہیں تھی کہ کوئی بھی زبان کسی دوسری زبان سے نہیں نکلتی، اس کی ایک مکمل شکل موجود ہے، البتہ زبانیں ایک دوسرے کو کچھ دیتی اور کچھ لیتی ہیں، اس لیے زبانیں زندہ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی اس حوالے سے، اور پھر کبھی گفتگو ہوگی۔